बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर अडयाला के बाहर की अपडेट मैं आपको दूंगा और बहनें पहुँच गई हैं, लेकिन ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और इसका अब क्या नतीजा निकलेगा और क्या ऐलानात हुए हैं अडयाला के बाहर और हुकूमत की तरफ से किस किस्म की तैयारी थी। दफ़ा 144 और बख्तरबंद गाड़ियाँ, वाटर कैनन और प्रिजन वैन, ये सब कुछ आपको अडयाला के बाहर मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने अडयाला के रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। इसकी अपडेट भी आपको देंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब जी, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि उन्हें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया था। अब ये वोट किसने दिया और फटा किस चीज़ का है और जज साहब कहाँ से आए, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर एक इंटरनेशनल खबर, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो मामला हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया से इसे मुकम्मल तौर पे इस खबर को हटा दिया गया है। वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, और इस खबर पर जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक मिशन है, इस मिशन में आप हमारा साथ दें। पाकिस्तान में बच्चों का जो स्किल सेट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम हम कर रहे हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है, इसे जाकर आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ये आपका सिर्फ काम है। और अगर आप ये समझते हैं तो आप जाकर इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन को, इरफान हाशमी ऑफिशियल की। इसका पैसा भी हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से पाकिस्तान में बच्चों के स्किल सेट पर खर्च करेंगे। मैं देख रहा था 3-4 दोस्त उन्होंने कल हमारी मेंबरशिप जो वो ज्वाइन की है, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो उन लोगों पर खर्च होंगे जो वाकई डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हमारी सरकार तो सर इन बच्चों को गली मोहल्लों से उठाकर स्कूल के मैदानों में लाने के लिए कुछ नहीं कर रही। हुनरमंद अफराद बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो जिनके पास तालीम नहीं, जिनके पास स्किल सेट नहीं, वो क्या करें। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, इमरान खान की बहनें बार बार अडयाला के दरवाजे पर जाती हैं और सिर्फ एक मुतालबा है कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए अपनी बहनों के साथ। और हमने बहुत सारे अदाद शुमार देखे, झूठ का पलंदा थे, जिनमें ये क्लेम किया जाता है कि इमरान खान की इतनी दफ़ा मुलाकात बहनों से करवाई गई। इसमें वो मुलाकातें भी शामिल हैं जो अदालती कार्रवाई के दौरान हुई, और उसे भी आपने इसके खाते में डाल दिया। पिछले 2 हफ्तों से, बल्कि 3 हफ्तों से अलीमा खान मुसलसल अडयाला के बाहर जा रही हैं। और 8 फरवरी से पहले ये बहुत ही अहम मुलाकातें हैं। और आखिरी मुलाकात जब उस्मा खान और उससे पहले जो हुई थी, उसमें इमरान खान ने पैगाम सुहेल अफरीदी को दे दिया था कि तुमने करना क्या है। और उसके बाद हमने सुहेल अफरीदी का पंजाब में आना, लाहौर में 3 दिन उनका जो दौरा था, इसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर सरगोदा में वो गए, और अब वो कराची जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिंध जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उसी पैगाम का हिस्सा है जो इमरान खान ने उनको दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो मुसलसल मुज़ाकरात पर ज़ोर दे रही है। वो मुसलसल कह रही है कि मुलाकात करें, मुज़ाकरात करें। और वो तहरीक इंसाफ से मुराद ये जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो कमेटी है, उसमें कुछ लोगों की रिजर्वेशंस हैं, वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। और एक डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अडयाला के बाहर आज जो गैर मामूली इंतज़ामात किए गए थे, उस पैगाम को रोकने के लिए 8 फरवरी से पहले जो पैगाम इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को दिया, और जिसके तराजू में जो कुछ इस वक्त उनके दौरे हो रहे हैं, और इसको हतमी शक्ल देने से पहले और उसको अपने अरूज पर ले जाने से पहले, जिस तरह सुहेल अफरीदी ने कहा, ये मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। हुकूमत तो पहले कह चुकी है, लेकिन जो गैर मामूली आज इंतज़ामात किए गए, बख्तरबंद गाड़ियाँ जी वहाँ पर पहुँचाई गई हैं। पुलिस की 3 से 4 बसें जो थी, वहाँ पर उनको डिप्यूट किया गया, यानी एक भारी नफरी मुख्तलिफ अजला से उनको वहाँ पे बुलाया गया है। और ये रात से ही नाके लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि एक जो पेट्रोल स्टेशन है, उसके पास एक जो बैरियर लगाकर बहनों को रोक लिया जाता है। उस मकाम से पीछे अगर आप देखें, उस इन विजुअल्स में जो आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं आपके सामने, इन विजुअल्स के अंदर हमेशा इस मकाम से आगे बहनों को नहीं जाने दिया जाता।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह से लोगों को पकड़ा जाता है, लोग थक जाते हैं ना कि यार ये रोज़ाना का यही हमारे साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं तो हम क्यों जाएं। मैं आज वीडियोस देख रहा था, इस वक्त चल भी रही हैं, आपने ना छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटी छोटी बेटियां जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी और वो इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान की बहनों की मुलाकात के लिए वहाँ पे आते हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो दहशतगर्द आपको नज़र आएगा। मैं सुबह से माबिया ताहिर की वीडियोस देख रहा था जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे इमरान खान को रिहा करो नारे लगा रहे थे। ये दहशतगर्द नहीं है, ये आपका मुस्तकबिल है, इनको सीने से लगाएं, इनकी बात को सुनें। आपके इक़्तिदार के सिर्फ ये 4 दिन हैं और पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ इसे भुगतना है। आज एक बड़े ऑपरेशन की इन्होंने तैयारी की, मैंने आपको पहले ही बताया था, और ये मुलाकात नहीं करवाएंगे। और उस ऑपरेशन का हम जिस तरह रात होती है ना, वो ऑपरेशन आप होते हुए देखते हैं, वाटर कैनन दीगर मामला वो शुरू हो जाते हैं। आज खबर सर ये आ रही है कि ऐलान ये किया गया कि अगर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो आज दोबारा धरना दिया जाएगा और उस वक्त तक ये धरना दिया जाएगा जब तक ये मुलाकात नहीं करवाई जाती। मुलाकात तो नहीं होगी लेकिन एक्शन ज़रूर होगा, क्रैकडाउन ज़रूर जो है वो किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक प्रपोज़ल जो है वो एक वज़ीर के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को दे दिया गया है और वो इनडायरेक्ट राब्ता है। ख़बर ये आ रही है, जो कुछ इस्लामाबाद में सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये प्रपोज़ल है जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाए अचकज़ई साहब का एज अ अपोजिशन लीडर, ये भी बात हो रही है। और फिर दूसरी तरफ जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इमरान खान की रिहाई, इस पूरे ये जो आपने जो कुछ नकात जो शेयर किए हैं उसमें इमरान खान की रिहाई या मुकदमात का जिक्र नहीं है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुज़ाकराती कमेटी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हो रही। मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में, इनके ऊपर फैसले, इसका मामला नहीं उठाया जा रहा। तो फिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है जी, अगर आप जो केपी के जितने भी दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सियासत इस वक्त कर रहे हैं, हार्ड लाइनर्स, उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम तो इमरान खान की बात करेंगे, हम तो धरने भी देंगे, जब इमरान खान की कॉल आएगी हम इस्लामाबाद भी जाएंगे और हम तो पीछे नहीं हटेंगे। तो उन हलकों में अब ये एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है। वो ज़रूर कहते हैं कि मुज़ाकरात की बात तो अचकज़ई साहब को खान साहब ने मैंडेट दे दिया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास मैंडेट है, लेकिन ये सवाल उनकी निजी महाफिल में होता है। बाज़ लोग तो बरमला कह रहे हैं कि जनाब इस कमेटी के पास ये मैंडेट नहीं है, जिसने इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करनी तो फिर उसे क्यों माना जाए। अच्छा, वहाँ पर जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, अली मोहम्मद खान को मैं सुन रहा था, वो तो खैर पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर बड़ी ज़्यादा खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि ये डॉलर कमाते हैं और पर्चे इमरान खान पर होते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी इमरान खान का बयानिया, इमरान खान के बच्चों के इंटरव्यूज़ और फिर इसके साथ साथ अलीमा खान के बारे में गुफ्तगू, अडयाला के बाहर जो कुछ होता है, ये सब सोशल मीडिया के तवस्सुस से दुनिया भर में मेरे भाई जा रहा है। अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए अली मोहम्मद खान, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये तमाम चीज़ें दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया तक ये आवाज़ जा सकती है? नहीं जा सकती। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंडिपेंडेंट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है। जो जुल्म पाकिस्तान में होता है, आप तो बहुत आसानी से कह देते हैं ना कि ये डॉलर कमाते हैं। कभी आपने उन सहाफ़ियों की तनख्वाहें देखी हैं जिन्हें पाकिस्तान के इदारे यानी ये जो मीडिया हाउसेस हैं इनको लाखों रुपया देते हैं? कभी इनके ऊपर तो आपने बात नहीं की। जिन प्रोग्राम्स में आप जाकर बैठते हो उनसे पूछे ना कि यार तुम जो इतनी तनख्वाहें लेते हो ऐसी सहाफ़त भी करते हो? ये जो तुमने इतनी बड़ी दुकान खोली हुई है इसमें क्या माल भी तुम्हारा जो सहाफ़त का जो खबरों वाला माल है वो ठीक है कि नहीं ठीक है? इसमें तमाम क्वार्टर्स को तुम जो है वो कवर करते हो कि नहीं करते? लोगों का ओपिनियन लेते हो कि नहीं लेते? दोनों तरफ से बात होती है कि नहीं होती? ये सवाल तो आपने कभी नहीं किया। और चंद नाम निहाद सियासी वर्कर्स को, टिकटॉकर्स को आपने सीनियर तजज़ियाकार बनाकर टेलीविजन चैनल्स पर बिठा दिया। कभी आपने उनसे ये सवाल किया कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं, ये ताकत के लिए कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के लिए करें? कभी उनके बारे में बोला करें। आपको पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर लोगों की बड़ी तकलीफ होती है। कभी आपने ये सवाल किया किसी से, किसी लेवल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर भी कभी आपने एक्स के ऊपर ये ट्वीट करके सवाल उठाया है कि सरकार ये जो शाम को खिड़कियां खुलती हैं इनमें से जो सदाएं लगाने वाली जो अदाकार हैं इनका सहाफ़त से और पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? कभी वहाँ तो बात नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप देख लेना, अगर कोई सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान की बात ना भी करे, ये जो ताना देते हैं ना, वो कुछ भी कर लेगा ना तो पाकिस्तान में वो लाखों रुपया बन जाता है, क्योंकि मईशत का खेल है, फॉरेक्स का खेल है सारा।
تو یہ باتیں کرنا بند کریں. ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے, پاکستان کو خیر بات اس لیے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. اور اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے, وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے نا, وہ انتشار پھیلانے کی بات تو نہیں کرتا. کیا سوال ہے؟ ایک ہی سوال ہے نا کہ اپنی آئینی حد میں رہو. پاکستان میں اداروں کو اپنی آئینی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے, ملک میں جمہوریت ہو, ہمارے بچوں کو ان کا حق ملے, راج کرے گی خلق خدا. یہی تقاضا ہے, یہی مطالبہ ہے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا. لیکن تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے دھڑے دوستوں ہیں جو مذاکرات کے حامی بھی ہیں, لیکن وہ سارے کا سارا جو پریشر کہیں یا ذمہ داری ہے وہ ڈال رہے ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کے. آپ کو تحریک انصاف میں دو دھڑے, ایک مذاکرات والا جو ڈائریکٹلی اپنے اوپر یہ معاملات مذاکرات کے نہیں لیتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اگر یہ بات ہوگی تو کم از کم ہمارے اوپر تنقید نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ہارڈ لائنرز ہیں جو میدان میں آ کر مزاحمت کرنے کی حامی ہے. اب ان میں سے ایک گروپ بیرسٹر گوہر صاحب جس کو لیڈ کرتے ہیں, اور علی محمد خان جیسے لوگ بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں. آج وہ گئے جی, اور انہیں ایک طرح سے ایک ایسے شخص کی باڈی لینگویج تھی جو ہارا ہوا ہے. وہ کیا کہتا ہے, دیکھیں یہ چیئرمین ہے, اسے تو لیڈ کرنا چاہیے, یہ اپنی پوری جو پارٹی ہے اس کو لیڈ کرے, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے سنیں. آج ہم جو ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے, لیکن مذاکرات کو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. میرے پاس عمران خان کی ایسی کوئی ہدایات نہیں آئی کہ مذاکرات نہیں کرنے. انہوں نے سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی ہدایت دی ہے. ان کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا, اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. دیکھیں سہیل افریدی جھنڈے گارڈ ہے, آپ کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو دشمنوں کی سر کوئی ضرورت ہے؟ آپ کو وہ لوگ جو علی محمد خان جیسے یا بیرسٹر گوہر جیسے ایک طرف یہ سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ہوں گی غلطیاں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, ہوں گی غلطیاں. لوگوں کے اپنے پرسنل ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے تو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر سب کچھ ہی جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا. آپ نے کہا جی کہ ہمارے اپنے لوگوں کی غلطیاں, آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں. یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب علی امین گنڈاپور جس کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھلتے تھے, 3 گھنٹے وہ بیٹھا رہتا تھا, تو آج دیکھو ہمیں ایک ملاقات کی اجازت نہیں ہے. اس میں قصور بھی سرکار آپ کا ہے. پہلے دن سے اگر مزاحمت کی ہوتی. کل کسی دوست نے ہمارے فون کے اوپر, جو ہمارے نیٹ ورک کا فون ہے اس کے اوپر ایک میسیج چھوڑا ہوا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر جو کمشنر راولپنڈی اس پر بات کریں. اور کسی نے کمنٹ سیکشن میں بھی کیا ہوتا, بھائی جان ہم تو کہہ گئے کہ تھک گئے. ہم نے اسی پلیٹ فارم سے, میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جگا جگا کر میں تھک گیا کہ جاگ جاؤ. 8 فروری کو جس نے اعلان کیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈو, لیکن علی محمد خان جیسے لوگ جو تھے انہیں بہت جلدی تھی پارلیمان میں پہنچنے کی. یہ جو محمد گوہر ایوب صاحب ہیں, ان کو بہت جلدی تھی کہ وہ کسی طرح پارلیمان کے اندر پہنچ جائیں. بیرسٹر گوہر کو بہت جلدی تھی کہ وہ کسی طرح پارٹی کے چیئرمین اور جا کر وہاں پہ آزادی کے اور تحریک کے اور عمران خان کی رہائی کے نعرے لگائیں. آپ کام کر لیں جی, جا کے وہاں پہ ترمیمیاں پاس کر رہے ہیں. تو یہ شخص کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا مخلص نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو نیست و نابود کر دیں گے. سر ملک کے اندر صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ مزاحمت کا ہے. مفاہمت دور دور تک کہیں نہیں ہے. مفاہمت کے راستے میں چلیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ لور کچھ دور کچھ چیزوں کو بھولنا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھول جاؤ. کیا پاکستان تحریک انصاف تیار ہے اس کے لیے؟ آپ تیار ہوں گے لیکن پاکستان کی عوام نہیں تیار. اب سال 2025 ہمارے لیے سزاؤں نااہلیوں کا سال تھا. سال 2026 میں ہمارے لیے سزائیں ہی لائے گا. دشمن سے سیز فائر ہو گیا لیکن ہمارے ساتھ تناؤ ختم نہ ہوا. سیز فائر, آپ جیسے لوگ تو ہتھیار پھینک کر آ گئے. آپ کے پلے سر کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کو سر اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ تحریک کو چلانا ہے, کیونکہ یہ تو سارا morale ہی آپ لوگوں کا ڈاؤن کر دیتے ہیں. جو بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ سہیل افریدی کا ذاتی جو ہے وہ ٹور تھا, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر سوشل میڈیا کے دوست صحافی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنے گھروں پر حملہ کروا لیتے ہیں. وہ بچہ جو ہر جگہ آپ کے جلسے جلوسوں میں پہنچ جاتا ہے, فرنٹ سے آپ کو کوریج دیتا ہے, اور اس کا وہ آغا سرور, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی اپنی جنگ تو نہیں تھی. وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, آنے والے کل کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن وہ قربانیاں دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جنگ آپ کی ہے, ڈالر کما رہے ہیں. یہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ جو ڈالر کماتے ہیں, ایسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ تمام دوستوں کو اکٹھا ہو کے ریپریمانڈ کرنا چاہیے کہ بھائی جان بہت ہو گیا, خدا کا خوف کھائیں, اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. سہیل افریدی کا یہ ٹور, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی, کیونکہ ویا آپ تک
آپ سے ہدایات ہو کر نہیں جا رہی نا آگے. یہ تکلیف ہے آپ کو وہ مان سمان جو آپ چھاتی پر ہاتھ مار مار کے کہتے تھے نا کہ میں ہوں عمران خان کے بعد اور میرا حکم چلے گا. سر تاڑا تو حکم نہیں چل رہا, تسی آپ بھی نہیں چل رہے صحیح طرح. تو آپ کی حیثیت اس پوری جماعت میں کیا ہے وہ قوم کو معلوم ہے. سر اٹس ناٹ ٹو لیٹ ان دا ڈے. تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب میں کہتا ہوں کارٹون نیٹ ورک تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دس ورڈ اگین, بٹ دس از ایکچولی اے کارٹون شو. اور کارٹون شو یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی کارٹونز کے اندر بھی سر گریڈنگ ہوتی ہے نا, اچھا کردار, بہترین کردار, وہاں بھی کوئی ہیروز ہوتے ہیں. کارٹونز کے اندر بھی آپ کو نا تھرڈ کیٹیگری کا کریکٹر دیا گیا ہے. تو خدا کا خوف کھائیں, ملک پر رحم کریں, اپنی جماعت پر رحم کریں. اگر آپ عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو بھجن چھوڑ دیں تحریک انصاف کو, نکلیں یہاں سے اور جائیں, جا کر اپنے اس بیانی کو چلائیں. ان کو تکلیف یہ تھی, دیکھیں برسٹر جو سیف صاحب ہیں وہ نظر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہیں نظر. تو ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ ملاقاتیں اور سارا یہ تحریک انصاف میں اگر آپ پشاور میں بات کریں تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پریشر جو ہے بلٹ اپ اس لیے کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں برسٹر گوھر بھی وہی باتیں کر رہا ہے کہ ان سے اچھے تو پہلے والے تھے نا, کم از کم ملاقات تو ہو جاتی تھی, برسٹر سیف کے ذریعے پیغام تو باہر آتا تھا, تو ان کو کوئی عہدہ دے اور ان کو کابینہ میں شامل کریں. تو آج یہ تمام لوگ دوبارہ سے متحرک ہیں. اس پہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ برسٹر گوھر جو کچھ کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے. میں تو سن کے آج حیران رہ گیا کہ ہمارے اپنے لوگوں کا قصور ہے اور دورہ ذاتی تھا, موومنٹ چلانے کی ہدایت دی ہیں, ان کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا, اس پہ پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. پارٹی سر کہاں سے آ گئی؟ عمران خان ہی پارٹی ہے اور پارٹی ہی عمران خان ہے. آپ کون ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ تم کون ہو. بھائی تم کون ہو؟ پارٹی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ نے یہ جو آج باتیں کہی ہیں پاکستان تحریک انصاف, میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی اس کا یقیناً جو ہے وہ جواب ضرور دینا چاہیے اور ان لڑائیوں سے نکلیں یار. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں عمران خان کی ملاقات کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کا لسٹ میں نام اور یہ ان کا جانا اور یہ اسی اسٹیٹمنٹ کے لیے یہ گئے تھے کہ وہ جا کر جو ہے نا وہ ایک جو کوشش ایک بہن کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے, اس کو کسی طرح جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. دوستوں میں آپ کو نا کچھ کرپشن کی خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اسٹیٹ بینک میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستان کے مسائل کیا ہیں. انتہائی اہم 5 نکات آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ہوا جس کا ہمیں یقین تھا جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ سے وہ بری طرح ہارے. پاکستان مسلم نون کا وہ کیمپ جو اس رات لگایا گیا, وہاں سے ہر کونے سے, ہر کمرے سے, ہر شخص یہی آواز لگا رہا تھا کہ باؤ جی تسی ہار گئے ہو, لیکن باؤ جی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ایک وکٹری اسپیچ کا انہوں نے باقاعدہ اس کی تیاری کر رکھی تھی, لیکن وہ وکٹری اسپیچ نہیں ہوئی, اور ایک خاموشی تھی کمرے میں جس خاموشی کو لوگوں نے رپورٹ کیا, اور اس کے نتائج ہم نے بعد میں دیکھے. 17 سے کس طرح پاکستان کی پارلیمان کے اوپر قبضہ کروایا گیا, فارم 47 جس پہ اوور رائٹنگ ہے, کٹنگ کر کے نمبرز کو تبدیل کیا گیا. ایک حلقے میں اتنے ووٹ نہیں تھے جتنے ووٹ جو ہیں لوگوں کو ڈالے گئے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ اتنے ووٹ کاسٹ کروائے گئے, یعنی خواتین کے بھی اتنے آپ کو ووٹ ملیں گے جتنے مردوں کے ہیں. قومی اسمبلی کے بھی اتنے تھے جتنے. اچھا اس میں بھی ایک بڑا پرابلم یہ ہوا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی تعداد آپ کو تھوڑی سی اس میں فرق نظر آتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ گیا اس نے قومی اسمبلی کا ووٹ نہیں ڈالا اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈال دیا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہوئی اور نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا ہے. دوستوں خبر کے مطابق جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس میں فیصلہ یہ ہے, NA 130 ہے لاہور کا یہ حلقہ, جہاں سے یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑا. نواز شریف کی کامیابی کے خلاف یاسمین راشد نے الیکشن پٹیشن دائر کی, جسے انتخابی عذرداری کہتے ہیں. الیکشن پٹیشن کے اندر آج ریٹائرڈ جج رانا ظاہر ٹریبونل نے میرٹ کی بجائے پٹیشن پر دستخط نہ ہونے اور پٹیشن تاخیر سے دائر کرنے کے ٹیکنیکل اعتراض پر ناقابل سماعت اسے قرار دے دیا. اب یہ کیا اعتراض ہے کہ پٹیشن پر دستخط نہیں تھے؟ کسی میں اتنی شرم نہیں تھی وہ عمر کے اس حصے میں جب وہ ریٹائر ہو گیا, خدا کا خوف کھاؤ, تم نے کیا اللہ کے ہاں حاضری نہیں دینی؟ کیا کبھی پیش نہیں ہونا؟ جب تمہارے ان فیصلوں کے خلاف جو امانت میں تم خیانت کر رہے ہو نا, تمہیں اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. وہ یہ کیسا اعتراض تھا کہ پٹیشن پہ دستخط یہاں نہیں ہوئے, یہاں کرنے تھے. اور یہ جو فارم 47 بنائے گئے جہاں پر سب کچھ ہی آپ نے بدل دیا, اس کو نہ پرکھا گیا, نہ فارم 45 کو دیکھا گیا, نہ کوئی گواہ ہے, نہ کوئی ایفیڈیوٹ لیا گیا, نہ کوئی بیان حلفی ہے, صرف اور صرف ایک ریٹائرڈ جج ہے. یہ سارا کا سارا
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہے، سر یہ ہے آپ کی جمہوریت کہ نواز شریف صاحب کو گنتی سے بھی ڈر لگتا ہے. نواز شریف صاحب آپ اب ریٹائر ہو جائیں اور باہر نہ نکلا کریں، کیونکہ آپ کو لگ جائے نظر جس طرح آپ نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ حالات کر دیے ہیں، اور آپ نے جو راستہ اختیار کیا اس راستے سے ملک اور قوم کی تو تباہی، آپ کی تو تباہی ہوئی لیکن اس ملک کا بھی بڑا غرق ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے باز آ جائیں. اور یہ جو پٹیشن اور ان ججوں کو دیکھیں، آنے والے وقت میں مجھے تو ان تمام ججز کا بھی احتساب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بڑا زبردست احتساب ہوگا اور ان کو لگ پتہ جائے گا. اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان تمام لوگوں کے اوپر جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور قاضی صاحب سے اس کا آغاز کریں. قاضی صاحب نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا. جو ان کے اوپر الزامات تھے، کسی نے کوئی انکوائری نہیں رکھی. کسی جج کے اوپر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے نا، اگر اس میں مورل کریج ہو نا اور وہ سمجھے کہ یار اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا اور میں کس طرح سے فیصلہ دوں گا، کل کو لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ 1 منٹ نہیں لگاتا، اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیتا ہے. لیکن قاضی صاحب آپ کے اوپر تو الزام تھا کمشنر راولپنڈی کا، آپ ٹہلتے ہوئے آئے سفید بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے سفید جھوٹ بولنا شروع کر دیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں، یہ صاحب کون ہے، کہاں سے آئے. لیکن آپ نے جو فیسیلیٹیٹ کیا، بلے کا نشان چھین کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سازش تھی، اس کا انجام آج آپ کے سامنے ہے کہ ایک اور جج نے فیصلہ دیا. اور پاکستان میں جو تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہوئی ہے نا، سب سے بڑا ڈاکہ اگر اس ملک میں کسی نے ڈالا ہے تو وہ ہے پاکستان کی جمہوریت اور مینڈیٹ کا ڈاکہ، جہاں سے تمام برائیوں کا آغاز ہوتا ہے. اعتراض ناقابل سماعت قرار دیے گئے اور ٹیکنیکل اعتراض پر ناقابل سماعت اس قرار دے کر پٹیشن انہوں نے خارج کر دی ہے. نواز شریف، مریم نواز، نصیر سدو، سمیع اللہ خان سمیت نون لیگ کے تمام رہنماؤں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن تکنیکی بنیادوں پر درست کر پائے. اب تک کوئی حلقہ نہیں کھلا، ووٹوں کی گنتی نہیں ہوئی اور فارم 45 چیک نہیں کیے گئے. آپ کو یقین ہے نا باؤ جی کہ آپ جیت گئے، آپ گنتی کروا لیں. آپ کو یقین ہے نا کہ پاکستان کی عوام آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو کر لیں مقابلہ. جو ووٹ جن تھیلوں میں بھرے گئے ان تھیلوں کو کھول کر چیک کروا دیں. جو لوگ جیتے ہوتے ہیں نا وہ سڑکوں پر عوام کے درمیان ہوتے ہیں، اور جو ہارے ہوتے ہیں نا وہ کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیان بھی نہیں دیتے اور کلینکل انوائرمنٹ میں اپنی تقریریں جو ہیں وہ کرتے ہیں. دوستو آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ آج پاکستان میں سیاست کا تو جنازہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن یہاں پہ صحافت کا جنازہ بھی اٹھا ہے. اور وہ لوگ جن کے کریڈٹ کے اوپر آج تک کوئی سٹوری نہیں، جنہوں نے ساری عمر یونین چلائی اور پریس کلب کی سیاست میں وہ کبھی باہر نہیں آئے اور پریس کلب کی سیاست کرتے رہے، آج وہ لوگ ایک محاذ بنا کر پاکستان میں ایک جماعت کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسا مت کریں. کل کو جب حکومت بدلے گی تو یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو سر صحافی بھی سیاسی ہوتے ہیں اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ آج دیکھا. اور وہ لوگ جو ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے حق میں بات کریں گے تو وہ صحافی ہے، اگر وہ آپ کے خلاف بات کرے گا تو آپ اسے کہیں گے یوٹیوبر، ویلاگر، اور اس کا صحافت سے کیا تعلق ہے. بہت اچھے جی. آج عثمان بخاری صاحبہ گئی، انہوں نے واک آؤٹ کر دیا، پہلے فلور پہ تقریر کی، اسی طرح ماسی کا ویڑا کہنے والے اسپیکر کے سامنے تقریر ہوئی، اور جس پارلیمان میں ایک وکیل کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے آپ نے دہشت گرد کہا اور بہت پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا نام دیے گئے، مافیاز کا نام دیا گیا. لیکن آپ انکوائری کروانے چاہ رہے ہیں، آپ بالکل انکوائری کروائیں. اس بات کی بھی انکوائری کروائیں کہ پاکستان کی ایک اسمبلی میں ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا گریبان پکڑا گیا، اس کو دھکے دیے گئے، اس کو مارا گیا، اس کے لوگوں کو، تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی بھی انکوائری کروائیں. پہلے آپ نے یہ سارا کچھ کروایا، اس کے بعد آپ انکوائری بھی کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ بھی سوال بہت ہی اہم ہے. جن لوگوں نے یہ کروایا ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے. اور جن لوگوں کے بارے میں بہت سارے پنجاب اسمبلی کے بہت سارے رپورٹرز کو جانتا ہوں جو بیٹ رپورٹرز تھے. پنجاب اسمبلی سر ایک مخصوص بیٹ ہے، جس طرح پارلیمان، نیشنل اسمبلی اور سینٹ مختلف رپورٹرز کور کرتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے جانا ہے نا. ہائی کورٹ کی جس طرح بیٹ ہے، جس طرح کرائم کی بیٹ ہے، اسی طرح پنجاب اسمبلی کی بھی ایک بیٹ ہے. مجھے کوئی بھی ایک ایسا 2-3 چہرے نظر آئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جس کا تعلق وہ پریس گیلری سے، جن کی وہ بات کر رہے تھے نا کہ بیٹ رپورٹرز ہیں سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. کچھ ایسا نہیں تھا. اور اگر ہو بھی، لیکن لوگ سر استعمال ہوتے ہیں، لوگ استعمال ہوئے ہیں، اور لوگوں کو استعمال اسی طرح ہر سیاستدان، ہر حکومت پہ آنے والا کرتا ہے. ہر طرف ہے نا سر. اگر نون لیگ کے 4 چاہنے والے ہوں گے تو
پی ٹی آئی کے بھی 4 چاہنے والے ہوں گے. آج یہ بات کر رہے ہیں, کل وہ بھی بات کر رہے ہوں گے. تو آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے واک آؤٹ کیا, اور وہ جو کہتی تھی کہ میری شکایت کا آپ کو پتہ ہے کہ میں پھر کیا کروں گی, کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کرے گا. ویسے مجھے حیرانگی ہے کہ منصور علی خان تو سر تقریباً آپ کی ہی بات کرتا ہے. انہوں نے تو سہیل افریدی کو خوب جو ہے وہ اپنے تجزیے کے اندر کہا جی کوئی بندے نہیں نکلے, کوئی کچھ نہیں ہوا. وہ ویڈیوز جو تھی اس میں پوچھ لیں کیا وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی. تو یہ پاکستان میں سر سیاست اور صحافت کا حال ہو چکا ہے. اور دوستوں آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ یو ای کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے جی. سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے یمن میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں متحدہ عرب امارات سے آنے والے ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے بعد سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ یو ای یمن کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹے میں یمن سے اماراتی فوجیوں کو واپس بلا لے. سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب سعودی سربراہی میں قائم اتحاد نے محدود فضائی کارروائی کرتے ہوئے یمن کی مقلا بندرگاہ کو نشانہ بنایا, جہاں سعودی عرب کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے بغیر اجازت ہتھیار اور جنگی گاڑیاں اتاری جا رہی تھی. یمن میں جاری خانہ جنگی میں متحدہ عرب امارات سدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کا حامی ہے, اور اس گروہ نے حالیہ دنوں میں یمن کے علاقوں میں پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے. ادھر سعودی عرب STC کی مخالفت کرتا ہے اور یمن میں قائم حکومت کا ساتھ دیتا ہے. سعودی عرب کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے سدرن ٹرانزیشنل کونسل کو فوجی مدد فراہم کرنا یمن اور سعودی عرب کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. بیان کے مطابق سعودی عرب کو متحدہ عرب امارات کے ان اقدامات پر مایوسی ہوئی جن میں سدرن ٹرانزیشنل کونسل کی افواج پر دباؤ ڈال کر مملکت کو جنوبی سرحدوں پر اور مختلف صوبوں میں فوجی کارروائیاں کروائی گئی. یہ اقدامات سعودی عرب کی قومی سلامتی اور یمن اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ تصور کیے جاتے ہیں. سعودی سربراہی میں قائم اتحاد نے یمن میں ایک فضائی حملے میں ایسے ہتھیاروں اور کامبیٹ گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والے بحری جہازوں سے یمن کی بندرگاہ پر اتاری جا رہی تھی, اور یمن کے جنوب میں موجود علیحدگی پسندوں کی کارروائی کے باعث متحدہ امارات کی حمایت یافتہ سدرن ٹرانزیشنل کونسل اور سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت فوجی دستے آمنے سامنے تھے. اور دوستوں پاکستان کے لیے obviously ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. آپ کس کا ساتھ دیں گے, سعودی عرب یا یو ای کا؟ اور یو ای کے ویسے بھی جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہے. یمن کے معاملے پر سعودی کمان میں ہونے والی جنگ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تھے لیکن ابتدا میں, لیکن یہ دونوں کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہے, اور دونوں ممالک کی جانب سے مختلف گروہوں کی حمایت تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن رہی ہے. شہباز شریف صاحب کس کو فون کریں گے, سعودی عرب کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ جو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان حالات ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفیوز کرنا چاہیے اور یہی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم یہاں پر بھی یہ کام جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نے